حکومت پاکستان نے سائبر کرائم کی تحقیقات کے لیے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے نام سے نیا ادارہ قائم کرنے کا آرڈیننس جاری کیا ہے۔ آرڈیننس کے مطابق FIA سائبر کرائم ونگ کے اختیارات ختم کر کے نئی ایجنسی کو دے دیے گئے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب سائبر کرائم کی روک تھام اور تحقیقات کے لیے پہلے سے ہی FIA سائبر کرائم ونگ موجود تھا تو ایک نئے ادارے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور یہ نیا ادارہ کتنا مؤثر ہوگا؟ ہم جب پچھلے 3-4 سالوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی اپلیکیشنز FIA سائبر کرائم میں سبمٹ ہوئی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں ہے یا کم از کم لاکھ سے زیادہ ہے۔ اب اس لاکھ اپلیکیشن پر سب سے پہلے ڈپٹی ڈائریکٹر آرڈر کرتا ہے کہ ویریفیکیشن کی جائے، تو ان لاکھ FIRوں میں سے صرف 1000 یا 2000 یا 3000 اپلیکیشنز کی صرف ویریفیکیشن ہو پاتی ہے، اور ان 1000 2000 3000 ویریفیکیشنز کے بعد صرف 400 یا 500 ٹوٹل FIRs پورے سال میں درج ہوتی ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں، جو ویریفیکیشن کرتے ہیں، آفیسرز کرتے ہیں، ان کی تعداد اتنی کم ہے کہ وہ اس سارے معاملے کو سنبھال ہی نہیں پا رہے۔ لہٰذا ایک سیپریٹ انسٹیٹیوشن بنانا اس لیے ضروری ہے کہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں ان کی تعداد جو اپلیکیشن سبمٹ ہو رہی ہیں اس کی مطابقت سے مناسب ہو سکے اور جو لوگ ہیں ان کو کوئی ریلیف مل سکے۔ پاکستان میں ڈیجیٹل رائٹس کے لیے کام کرنے والی تنظیم ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی رکن سیرت خان کا کہنا ہے کہ نئے ادارے کی تشکیل کے لیے سول سوسائٹی اور باقی سٹیک ہولڈرز کو بھی حصہ بنانا چاہیے۔ سائبر کرائم اب بہت زیادہ بدل گیا ہے، AI اور ٹیکنالوجی بھی اب آ گئی ہے، بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے ڈیٹیکٹ کرنا اور انویسٹیگیشن کرنا اپنی طرف سے سائبر کرائمز کے اوپر۔ تو کیا یہ باڈی کے اندر کون سے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ ان آنے والی جو ڈیجیٹل تھریٹس ہمیں ہیں ان کو کاؤنٹر کر پائیں گے؟ کون سے وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہوں گے جو اس کا حصہ ہوں گے؟ ہم یہ سوال ضرور اٹھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی اس باڈی کی بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ باڈی بنی، حکومت نے یہ فیصلہ لیا، لیکن یہ باڈی کس طرح فنکشن کرے گی، کس طرح اکاؤنٹیبل ہوگی، ٹرانسپیرنٹ ہوگی، یہ اچھا ہوگا اگر سول سوسائٹی آرگنائزیشنز بھی اس کا حصہ ہوں۔ حکومت کی طرف سے FIA سائبر کرائم ونگ ختم کرنے اور نئی ایجنسی کے بنانے کے حوالے سے جب FIA سائبر کرائم ونگ کے ذمہ داران سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے آن کیمرہ موقف دینے سے انکار کیا۔ البتہ FIA کے ایک سینئر ذمہ دار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر وائس PK کو بتایا کہ حکومت کی طرف سے اجلت میں نیا ادارہ بنانے کا آرڈیننس جاری کیا گیا ہے۔ نئی ایجنسی کو کام شروع کرنے میں کم از کم 1 سال کا وقت درکار ہوگا، تب تک FIA سائبر کرائم ونگ ہی کام کرے گا۔ آج نیوز کے پروگرام سپوٹ لائٹ ود منیز جہانگیر میں وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر رانا احسان افضل کا حکومت کی طرف سے پارلیمنٹ سے بل کی بجائے آرڈیننس کے ذریعے سے نئی ایجنسی بنانے کے سوال پر کہنا تھا کہ اصولی طور پر نئی سائبر کرائم ایجنسی کو بل کے تحت آنا چاہیے تھا۔ یہ اصولی طور پہ آرڈیننس نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کو ایک بل کے شہد جو ہے یہ آنا چاہیے تھا اور یہ اسمبلی کے اندر، لیکن ایسے ہی ہوگا۔ اب یہ آرڈیننس آ گئی ہے، اب اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جایا جائے گا اور ہوپ فلی اس کی اب 4 ماہ بعد توسیع نہیں ہوگی۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی وفاقی وزارت داخلہ کے ماتحت ہوگی۔ البتہ ابھی یہ واضح نہیں کہ نئی ایجنسی کب سے اپنا کام شروع کرے گی اور نہ ہی آرڈیننس میں اس کے بارے میں کوئی معلومات فراہم کی گئی ہے۔ اعتزاز ابراہیم، voicepk.net، لاہور۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net۔